أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزادار انٹرنیٹ کے ذریعے خواتین و حضرات دیکھنے اور سننے والے تمام اپنے ادارے کے جملہ سٹاف و طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا الوداعی جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو مبارک گھڑی ہے اس گھڑی کے صدقے ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ فہم القرآن سیشن نمبر 1 میں آج ہمارا ایمان والیوں قرآنی سفر شروع ہوگا سورہ المعون سے۔ معون کہتے ہیں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں۔ اگر نام کے حوالے سے دیکھیں تو ایمان والیوں اس سورت کے آخری آیت میں المعون کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یہی اس سورت کا عنوان ہے۔ اس کی 7 آیتیں اور 1 رکوع، یہ 25 کلمات اور 125 حروف پر مشتمل ہے۔ اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو عطا اور جابر کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ لیکن جمہور نے اسے مکی صورتوں میں شمار کیا ہے۔ اگر اس کے مضامین کی طرف جائیں تو ایمان والیوں اس صورت میں ان لوگوں کے اخلاق و کردار کی تصویر کشی کی گئی ہے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتے، اس فانی زندگی کو ہی انسانی زندگی خیال کرتے ہیں اور اسی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ اور معزز بنانے کی دھن میں مگن رہتے ہیں۔ ذرا خود سوچئے، جو معاشرہ در پہ آنے والے خستہ حال یتیموں کو دھکے دے کر اپنے ہاتھ سے نکال دیتا ہے، جو غریبوں فاقہ کشوں پر نہ خود رحم کھاتا ہے نہ دوسروں کو اس کی اعانت کی ترغیب دیتا ہے، از خود تو اس سے انسانی ہمدردی کا جذبے کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی چاروں ناچار اس سے بھلائی صادر ہو جاتی ہے تو پھر ریا اور نمود یعنی کہ دکھاوے سے اپنی اس نیکی کو غارت کرتا ڈالتا ہے۔ نیکی کی توفیق سے وہ اس قدر محروم ہے کہ کسی کے لیے کوئی بڑا اثار تو رہا ایک طرف اس تو معمولی نیکی بھی سرزد نہیں ہوتی اور وہ روزمرہ کے استعمال میں لائی جانے والی چیزوں میں بھی اپنے دوستوں اور اپنے پڑوسیوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتا۔ ایمان والیوں آگے سورہ المعون میں ہے کہ جس شخص کا کردار یہ ہو اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذلت اور رسوائی اور خست کے اس گھڑے سے نکلنے اور بلندیوں پر آشیاں بند ہونے کا درس دیا ہے۔ اگلا ہمارا قرآنی سفر ہے سورہ الکوثر۔ کوثر کے معنی ہے بے حد و حساب۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سورہ کوثر کسے آتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے پھر جن کو اتنے شوق سے ماشاءاللہ یہ سورت کو یاد کیا ہوئے تو آج اس کے بارے میں معلومات بھی سنیے۔ ایمان والیوں اس سورت طیبہ کا نام الکوثر ہے جو اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ 1 رکوع 3 آیات پر مشتمل ہے، اس کے 10 کلمات اور 40 حروف ہیں۔ ایمان والیوں اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل اور غیرہ کفار دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔
اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ کس کے لیے؟ ہاں، زمانے کا کام ہے تانے دینا، تان و تشریح کرنا، لیکن اللہ اپنے پیارے کو کیسے تھامتا ہے یہ دیکھیے کہ اس میں ہمارے آقا کو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایمان والیوں تھام رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اے حبیب ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوگی اور یہ ہر خیر سے محروم ہے۔ ایمان والیوں یاد رکھو، حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے انشاءاللہ تعالیٰ محروم رہے گا۔ یہ سورت ایمان والیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی سے عظمت و وجاہت اور رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہترین اور پیاری اور عمدہ دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر یعنی خیر سے محروم ہے۔ اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر ہے، مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان فرمائی۔ کتنی خامیاں؟ تم میرے مصطفیٰ پر ایک بات کرو، میں 9 تمہاری خامیاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے محبوب سے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ سورہ القلم میں اس کا جواب دیا۔ اسی طرح ایمان والیوں، ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتار دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، پوری سورت اتار دی اور فرمایا اے ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ سورہ لہب میں یہ ذکر بھی ہے۔ ایمان والیوں، آیت میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا کہ اپنے محبوب کو کوثر یعنی کہ بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ ایمان والی، کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ جس کا لوگ اندازہ نہ لگا سکے، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیوں، لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورت الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟
सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में एक नहर है, वो जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझे वादा फरमाया है। मानवरियो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में चला जा रहा था तो अचानक एक नहर आ गई जिसके किनारे खोखले मोतियों के कुबे थे। मैंने कहा, ए जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया, ये कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। फिर देखा तो उसकी खुशबू या मिट्टी महकने वाली कस्तूरी की तरह थी। सुभान अल्लाह। इमाम वाली कौसर के मुतालिक दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद हौज़े कौसर है। चुनांचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे। अचानक आपको ऊँग आ गई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सरे अक़दस बुलंद किया और फरमाया, अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने सूरह कौसर की तिलावत की और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज है? सवाल दोहरा दीजिए, क्या तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज है? तो हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा इल्म है। फरमाया, ये वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है। इसमें खैरें कसीर है और ये वो हौज है जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत पानी पीने आएगी। ईमान वालियों, नहर कौसर जन्नत में है और हौज़े कौसर महशर के मैदान में होगा। दोहरा दीजिए, नहर कौसर कहाँ पर होगी? जन्नत में। नहर कौसर कहाँ पर होगी? और हौज़े कौसर महशर के मैदान में। हौज़े कौसर महशर के मैदान में होगा। इसमें भी ईमान वालियों इसमें भी जन्नत के दो परनालों से पानी गिर रहा होगा। गोया हौज़ की असल भी जन्नत वाली नहर कौसर है। आगे मज़ीद देखते हैं कि हौज़े कौसर की शान में मुस्लिम शरीफ की हदीस का खुलासा ये है कि इसके बर्तन तारीक रात में साफ रोशन आसमान पर चमकने वाले सितारों से भी ज्यादा है। जो इससे आपे कौसर पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। इस हौज़ की चौड़ाई और इसकी लंबाई के बराबर है जितना अमान से एला तक का फासला है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। ईमान वालियों, नहर कौसर और हौज़े कौसर बज़ाहिर दो कौल हैं, लेकिन हकीकत में ये सब एक ही कौल का हिस्सा है और वो है खैरे कसीर। क्या है? खैरे कसीर। चुनांचे सहीह बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि कौसर से मुराद वो खैर है जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। रावी कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि लोग तो कहते हैं कि वो जन्नत में एक नहर है। इस पर आपने जवाब दिया कि जन्नत में जो नहर है वो भी इस खैर में शामिल है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। तो ईमान वालियों, मजमूई तौर पर कौसर की तफसीर तकरीबन 30 अक़वाल हैं। कितने अक़वाल? 30 अक़वाल है। और हकीकत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खैर अता की गई जिसमें सब चीज़ें दाखिल है। मसलन खैर कसीर में कुरान मजीद में यकीनन दाखिल है कि इससे अजीम खैर और क्या होगी। यूं ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आला दर्जे की हिकमत बल्कि हिकमतों के खजाने अता किए गए और हिकमत को खुद कुरान ने खैर कसीर फरमाया है। और यूं ही जामुल कलम यानी कसीर मानी को चंद लफ्जों में समोने की सलाहियत अता की गई। अलगर्ज फरमाया गया कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। तुम्हें कुरान, नबूवत,
رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا. تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت، ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا. تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنتیں عطا کی. تمہارے صحابہ کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب، فتوحات سے نوازا. تمہارا نسب عالی کیا، تمہیں حسن و ظاہر و باطن میں کامل بنایا. شرق و غرب، زمین و آسمان، دنیا اور آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی. ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تمہیں اب تک کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم بے انتہا خیر سے مالا مال ہو. سبحان اللہ. کس خوبصورت انداز میں امام والی رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کو اپنے شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. ایمان والیو، یہ تھا ہمارا آج کا قرآن سفر. امید کرتی ہوں کہ قرآن علم سے خود کو مستفید کرنے والے اور اس علم سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ معلومات ان کے لیے ایک خزانے سے، ایک ہیرے سے کم نہ ہوگی. اس پیغام کو جتنی بہنیں آئی ہیں جا کر دوسری بہنوں کو بتائیں تو بہترین صدقہ جاریہ ہے. سننے اور دیکھنے والے اس پیغام کو شیئر کیجئے اور جزا یقیناً اپنے رب سے پائیے. والسلام. اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے اور میرے خاندان کو یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.